الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں کچھ ضروری جملے چھوٹے چھوٹے میں نے آپ حضرات کو بتائے تھے، اور آپ حضرات نے اس پر بہت خوشی کا اظہار کیا، اور بہت سارے لوگوں کو بہت سارا فائدہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں چھوٹے چھوٹے جملوں کا پتہ ہی نہیں تھا، اور ہمیں یہ روز مرہ کئی بار ان کو بولنے کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہمیں ان کا علم نہیں تھا۔ تو اس پر لوگوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا، آپ سب دوستوں نے، تو میں نے اس کا آپ لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے پارٹ 2 بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مزید میں نے کچھ ایسے جملے ایڈ کیے ہیں جو روز مرہ آپ کی زندگی میں بہت ساری آپ کو اس کے بولنے کی ضرورت پڑتی ہوگی اور آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہوں گے، تو میں آج اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے 10 جملے ایسے ابھی میں نے لکھے ہیں آپ کے سامنے چارٹ پر، اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیے، اس کو بولنا کیسے ہے اور اس کا معنی کیا ہے اور اس کا تلفظ کیسا ہے، یہ سب کچھ آپ نے اب سیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلا لفظ ہے میں پہنچ گیا ہوں، میں پہنچ گیا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ وصلت، اس کی عربی کیا آتی ہے؟ وصلت، میں پہنچ گیا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو کسی نے بلایا ہے، آپ جا رہے ہیں، اور جب آپ ادھر پہنچ گئے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وصلت، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں کہ جس سے جملہ بھی پورا ہو جاتا ہے، جملہ بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کو اس میں سیکھنے میں بولنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اس کو مطلب مزید بڑھا بھی سکتے ہیں، انی وصلت، انا وصلت، لیکن یہ سب اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ بولیں گے وصلت، اس کا معنی پورا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 دیکھیے کہ میں نے اس کو پہنچا دیا ہے، میں نے اس کو پہنچا دیا ہے۔ وصلت، وصلت، یہ تھا وصلت، یہ ہے وصلت، دونوں میں بولنے میں فرق ہے۔ اور اگر آپ وصلت صرف تا کے اوپر سکون بھی کر دیں گے تو بھی اس کا معنی یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس چیز کو پہنچا دیا ہے، وصلت۔ لیکن وصلت ایسے بھی بول سکتے ہیں، اپنے پہنچنے کو بولیں گے وصلت، وصلت، اور کسی چیز کو پہنچا دیا ہے تو وصلت، وصلت، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 دیکھیں، مجھے پہنچا دو، مجھے پہنچا دو۔ وصلنی، وصلنی، مجھے پہنچا دو، وصلنی، مجھے پہنچا دو۔ اب اگر اس میں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، وصلنی یعنی مجھے پہنچا دو، مجھے کہیں پر پہنچا دو، یا مجھے کوئی چیز پہنچا دو، ٹھیک ہے۔ وصلنی ایہ یعنی کوئی چیز کا جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے آگے آپ ایہ لگا دیں گے، ایہ، الف یا الف ہا، ایہ، وصلنی ایہ۔ یا اگر اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے آپ کی گفتگو میں تو جب آپ اس کو کہیں گے وصلنی تو اس کا معنی خود ہی یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ مجھے پہنچا دیں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وصلنی، وصلنی، ٹھیک ہے۔ مجھے پہنچا دو، یہ سیاق و سباق سے یعنی واضح ہو جائے گا کہ آپ کی ذات کو کہیں پہنچا دو یا آپ کو کوئی چیز پہنچا دو، ٹھیک ہے جی۔ پہنچ گیا ہے، کسی کو آپ خبر دے رہے ہیں کہ کوئی چیز وہ پہنچ گئی ہے۔ وصل، اگر وہ چیز مذکر ہے تو بولیں گے وصل، وصل، اور اگر وہ چیز مؤنث ہے تو بولیں گے وصلت، وصلت۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ پہلا جو جملہ ہے اس میں بھی یہ سیم لفظ لکھا ہوا ہے اور یہ بھی سیم ہے۔ نمبر 4 میں جو میں نے لفظ لکھا ہے وصل، واو صاد لام تا، نمبر 1 پہ بھی وہی ہے، لیکن وہ بولا کیسے جا رہا ہے؟ وصلت، وصلت، لام ساکن، ٹھیک ہے، اور صاد پر زبر، صاد مفتوح ہے، اور یہاں پر کیسے بولا جائے گا؟ یہاں پر کیسے بولا جائے گا؟ اس پر لام، یہاں پر اس پر زبر دی جائے گی اور تا کو صرف ساکن رکھا جائے گا، وصلت، وصلت، اور ادھر وصلت، وصلت، فرق سمجھ آیا؟ اور یہ وصلت اگر مؤنث ہے وہ چیز پہنچ گئی ہے، وصلت، اور اگر مذکر ہے پہنچ گیا ہے، وصل۔ جا کر لاؤ، جملہ نمبر 5، جا کر لاؤ، روح وجیب، روح وجیب، روح وجیب، روح جاؤ، وجیب اور لاؤ، ٹھیک ہے جی۔ جا کر لاؤ، روح وجیب، روح وجیب، میں گیا اور لے آیا، جملہ نمبر 6، میں گیا اور لے آیا، رحت وجبت، رحت وجبت، ٹھیک ہو گیا جی، رحت وجبت۔
وہ نمبر 7 وہ جا رہا ہے وہ لائے گا، وہ جا رہا ہے وہ لائے گا، ہوا رائح یجیب، ہوا رائح یجیب، وہ جا رہا ہے وہ لائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 8 احمد سے کہو مجھے کال کرے، یہ میں نے فرضی نام لکھا ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے جس سے بھی آپ مطلب آپ یہ جملہ جب بھی بولنا چاہیں جو نام بھی ہو۔ احمد سے کہو مجھے کال کرے، خلی احمد یدق علیہ، خلی احمد یدق علیہ، خلی احمد یدق علیہ، احمد سے کہو مجھے کال کرے۔ یہاں پر کہنے کا کوئی عربی میں اگر آپ لفظی معنی دیکھیں گے تو کہنے والوں کو لفظ نہیں ہے، لیکن یہ لفظ یہ مفہوم عربوں کے ہاں یوں ادا کی رہتے ہیں۔ اگر کہنے کا کہیں گے، اگر کہنے کا لفظ آپ نے لانا ہے پھر تو بولا جائے گا گل احمد، گل احمد یدق علیہ، لیکن ایسے ہی بولتے نہیں ہیں اس لفظ کو، ٹھیک ہے۔ لفظی اگر آپ کو میں عربی بتاؤں تو کیا ہوگا، گل احمد یدق علیہ، لیکن ایسے ہی بولتے نہیں ہیں، خلی احمد یدق علیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نمبر 9 بچے، کسی بچے کو آپ کہہ رہے ہیں، فون آپ نے کیا اور بچے نے اٹھایا، ٹھیک ہے، اپنے ابو سے کہو نیچے آئیں، مطلب آپ ملنے گئے ہیں تو دروازے پر آئیں یا نیچے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے، یا ولد، یا ولد، یا ولد خلی بابا ینزل، خلی بابا ینزل، خلی بابا ینزل، اپنے والد سے کہو کہ نیچے اترے، ٹھیک ہے۔ خلی بابا ینزل، میں نیچے ہوں، میں دروازے پر ہوں، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میں نیچے ہوں، کیونکہ یہاں بلڈنگیں ہوتی ہیں زیادہ تر اسی لفظ کے استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر آپ دروازے پر کہنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی عربی میں لکھی ہے۔ اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نیچے ہوں، انی تحت، انی تحت، انی تحت۔ اور اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں دروازے پر ہوں، انا عند الباب، انا عند الباب، ٹھیک ہے، میں دروازے پر ہوں۔ ایک بار میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، سن لیجیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں پہنچ گیا ہوں، وصلت، وصلت، میں پہنچ گیا ہوں، میں نے اس کو پہنچا دیا ہے، نمبر 2 وصلت، وصلت۔ نمبر 3 مجھے پہنچا دو، وصلنی، وصلنی، مجھے پہنچا دو۔ نمبر 4 پہنچ گیا ہے، پہنچ گیا ہے، مذکر ہے تو وصل، مؤنث ہے تو وصلت، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 جا کر لاؤ، جا کر لاؤ، روح وجیب، روح وجیب۔ نمبر 6 میں گیا اور لے آیا، رحت وجبت، رحت وجبت۔ نمبر 7 وہ جا رہا ہے وہ لائے گا، ہوا رائح یجیب، ہوا رائح یجیب۔ نمبر 8 احمد سے کہو مجھے کال کرے، خلی احمد یدق علیہ، خلی احمد یدق علیہ۔ بچے اپنے ابو سے کہو نیچے آئیں، یا ولد خلی بابا ینزل، خلی بابا ینزل، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 10 میں نیچے ہوں یا میں دروازے پر ہوں، اگر نیچے ہوں تو انی تحت، اور اگر دروازے پر ہوں انا عند الباب۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیے میں نے آپ سے کئی دفعہ گزارش کی ہے، آپ لوگ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، آپ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن آپ لوگ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کوئی نہیں کر رہے، یعنی نہ چینل میں کوئی مطلب ترقی ہو رہی ہے، نہ آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں، نہ لائک کر رہے ہیں، نہ آگے مطلب دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کروا رہے ہیں۔ اتنے تھوڑے سبسکرائبر ہیں اور فضولیات چینل دنیا کے نکال کے دیکھو، اس میں آپ کو پتہ نہیں کتنے کتنے سبسکرائبر مل رہے ہیں، اور یہ جو ضرورت کی چیز ہے جس سے آپ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو اس کو آپ مطلب پھیلا ہی نہیں رہے۔ اچھی بات کا پھیلانا صدقہ ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور دوستوں سے گزارش کریں اپنے جتنے آپ کے تعلقات والے ہیں واٹس ایپ پر جہاں بھی، ان کو شیئر کریں، ان سے کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیوز کو پرمنٹ دیکھیں، اور اس میں جتنی پہلی ویڈیوز ہیں، آپ لوگ جو نئے ہیں وہ اس چینل کو کھول کے اس میں اس کی پرانی ویڈیوز سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں ہر ویڈیو آپ کے لیے جو ہے ہر روز آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہے، بھلے آپ نے پہلے دیکھی بھی ہو، پھر بھی آپ اس کو بار بار دیکھیں گے تو آپ کی عربی زیادہ پختہ ہو جائے گی اور آپ کا لہجہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو اس لیے بار بار دیکھیں، اس کو ویڈیوز نکالیں، اپنی ضرورت کی ویڈیو کو دیکھیں، آگے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ سے یہی میری گزارش ہے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ دوست صاحب آپ سب انتہائی درجے کا تعاون کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔